right now. I'll put it down on there. हेलो दोस्तों, बंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में 4 ऐसे बादशाह पैदा फरमाए कि जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत दी गई और इनको पूरी दुनिया की हुकूमत और ताकत दी गई। इन 4 बादशाहों में से एक ऐसा भी बादशाह था जो नाजायज़ संबंध से पैदा हुआ था। दोस्तों, ये वो अनोखा बादशाह था कि जिसकी परवरिश अल्लाह ताला ने खुद फरमाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बादशाह कौन था और इसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई और फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद अपनी मखलूक के ज़रिए इसकी परवरिश कराई। और फिर जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह ताला ने इस बच्चे को पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई, लेकिन इसके बावजूद किस तरह इसने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारा। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस बादशाह को 400 साल तक हुकूमत अता की। रिवायत में आता है कि ये एक वलीद जिनी बच्चा था, यानी जिसकी माँ ने जिना करवाया था। कुछ रिवायतों में आता है कि इसकी माँ का शोहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था, तो इसकी माँ ने अपने शोहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शोहर के बाद इस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान ना होने की वजह से जिना करवाया, जिससे ये पैदा हुआ। दोस्तों, एक मर्तबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफ़र कर रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस कश्ती को फना कर दो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया गया। फिर हुक्म दिया कि एक औरत और एक उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूह को कब्ज कर लो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस औरत और उस बच्चे को छोड़कर सबकी रूह को कब्ज कर लिया गया। इसके बाद उसकी माँ और उसका बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर बाकी रह गया। फिर हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की भी रूह कब्ज कर लो और उस बच्चे को समंदर के अंदर तनहा बिना माँ के छोड़ दो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया गया और उस दूध पीते बच्चे को समंदर के अंदर अकेला छोड़ दिया गया। फिर अल्लाह ने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को सही सलामत समंदर के अंदर एक टापू के पास पहुंचा दो। चुनांचे समंदर की लहरों ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे के पास पहुंचा दिया और उस टापू के अंदर अल्लाह ताला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक खूबसूरत बिस्तर बनाया, उसके अगल बगल तरह तरह के फूल उगाए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वो उस बच्चे के आसपास आकर रहें। और अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर अपनी तेज धूप ना पड़ने दे और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचाए। इसी दौरान वहाँ पर एक भेड़िए ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अल्लाह ताला ने उस भेड़िए की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने बच्चे के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। और फिर जब ये बच्चा परवरिश पाकर बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई और पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने इसको नाज और नखरे के साथ पाला और उसको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई। लेकिन ये सरकश और नाफरमान हो गया और इसने खुदाई का झूठा दावा कर दिया और ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी पूजा करवाया करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। दोस्तों, इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कोस बिन साम बिन नोह था। नमरूद को सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया और एक अल्लाह ही की इबादत करने के लिए कहा और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक न मानी और उसी तरह नाफरमानी पर अड़ा रहा और ख़ुद को खुदा कहलवाता रहा। अगर कोई नमरूद को खुदा मानने से इनकार करता तो ये उस पर जुल्म और सितम करता। मेरे दोस्तों, नमरूद के ज़माने में बुतों की पूजा इस तरह होती थी कि हर घर में बुतों की पूजा की जाती थी। इस नमरूद के ज़माने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले ऐसे शख्स थे जो एक अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कौम को बार बार समझाया और बुतों की पूजा से मना किया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन ये नमरूद कौम नमरूद की तरह अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور ان کے بتوں کے گھر میں گھس گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑی کی مدد سے وہاں پر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑی اس بت کے کندھے پر رکھ دی تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگایا جا سکے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بتوں کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ اس وقت تمام نمرودی قوم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہوئے بولے کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اس طرح سارے نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سارے نمرودی لوگ طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا، معاذ اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہو گئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غصے میں لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا؟ اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کی اتہاس میں کوئی مثال نہ ہو۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک خالی میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک خالی میدان کے اندر آگ جلائی گئی اور وہ آگ اتنے بڑے میدان کے اندر جلائی گئی اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب وہ آگ جلائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ترنت وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں جتنے دن اس آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن اس آگ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودیاں حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہیں کیا۔ چنانچہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈباتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے جلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا
تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبریل علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے کان میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود کیونکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، نمرود نے پوری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو جمع کیا اور خطرناک ہتھیاروں کو جمع کیا۔ ان 3 دن کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی اور اپنی پوری تیاری کر لی تو نمرود 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو اپنا لشکر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج بھیج دی، جن مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی، اور وہ مچھر نمرود کی فوج کا سارا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے۔ اس وقت نمرود کی فوج کی ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ خطرناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی بیچ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں گھسا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے میری فوج کو تباہ اور برباد کر دیا۔ نمرود ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیوار پر مارتا۔ اسی طرح وہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود سر میں درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو دیوار پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ کوئی اس کے دربار میں آتا تو پہلے وہ اس سے اپنے سر پر بجانے کے لیے کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرتناک موت دی اور نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔